روئے چیخے کانپے تڑپے آہ بھر کے مر گئے، کتنے سپنے برف خانے میں ٹھٹر کے مر گئے، دوش دیتے کس کو اپنے قتل کا معصوم لوگ، خود پہ اپنی موت کا الزام دھر کے مر گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، مری کے اندر ہونے والا سانحہ اور اس کے اندر اب سامنے آنے والی جو باتیں ہیں، ایک جانب وہ تمام تر لوگوں کے دل دہلا دینے کے لیے تو کافی ہیں، لیکن اس کے اندر انتظامیہ کی نااہلی اور شام 6 بجے سے 4 بجے تک، صبح 4 بجے تک جو 10 گھنٹے کا ٹائم تھا جس کے درمیان مدد کے لیے چیخو پکار کی جاتی رہی، ارباب اختیار تک SOS کالز پہنچائی جاتی رہیں، این اسی وقت چل کیا رہا تھا، ارباب اختیار اس وقت کیا کچھ کر رہے تھے، اس حوالے سے بڑی اہم ترین تفصیلات جو پوری قوم کے سامنے رکھنی بڑی ضروری ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ جو اموات ہوئی ہیں یہ کس وجہ سے ہوئی ہیں، اس پر بہت سے لوگ ان لوگوں پر تو الزام لگا رہے ہیں کیونکہ سب سے آسان ہے کہ یہ مرے کیوں اور یہ وہاں پر گئے کیوں، اور پاکستان میں ٹورزم کی ویسے پروموشن کی باتیں اچھی لگتی ہیں، ان کا وہاں پر جانا بنتا نہیں تھا، انہیں کسی کا روکنا بھی نہیں بنتا تھا، اور اس میں مس مینجمنٹ کا کہیں پر ذکر نہیں ہو رہا، برف باری ہر سال ہوتی ہے، لیکن اس سارے کے سارے معاملے کے اندر ناظرین کرام یہ اموات ہیٹر چلانے کی وجہ سے نہیں ہوئی۔ بہت سے لوگوں کو یہ لگ رہا ہے، لیکن یہ اموات آخر کاربن مونو آکسائیڈ کی وجہ سے کیوں ہوئی ہیں، اور یہ اتنی مہلک اور پوائزنس اور قاتل گیس ہے CO کاربن مونو آکسائیڈ کہ یہ آپ کے گھروں کے اندر یا پھر آپ کی گاڑی کے اندر یا کہیں بھی آپ ایسی جگہ پر بیٹھے ہیں جو کنٹینڈ ہے، اس میں کس طرح سے چند لمحوں کے اندر مار سکتی ہے، اور اس سے محتاط کیسے رہنا ہے، اس سے بچنا کیسے ہے، اس حوالے سے بڑی اہم ترین ڈیٹیلز ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ اس وقت آگاہی بھی پھیلانی ہے تاکہ لوگ اپنے تئیں بھی ان چیزوں سے بچ سکیں۔ سب سے پہلے ناظرین کرام میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت پاک فوج کی طرف سے مکمل طور پر تمام تر اقدامات کر دیے گئے ہیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ مزید نقصان سے بچایا گیا ہے، اور فوج کو طلب جب بھی کیا جاتا ہے فوج سب سے پہلے تیار رہتی ہے۔ بڑا عجیب سا محکمہ ہے، جتنی مرضی ان پر تنقید کر لیں، ان کی گاڑیاں بھی ہمیشہ ٹھیک ہوتی ہیں، ان کے تمام تر چیزیں بھی تیار ہوتی ہیں، نہ یہ فنڈز کا رونا روتے ہیں، نہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پیشگی اطلاع نہیں دی گئی، جب بھی بلاؤ یہ بھی نہیں کہتے کہ ہمارا تو یہ کام نہیں ہے، ہمیں تو اس کا پتہ ہی نہیں یہ کام کرنا کیسے ہے، یہ لگ جاتے ہیں۔ اور اس وقت کی جو اپڈیٹس ہیں وہ یہ ہے کہ مری کے علاقے میں پھنسی تمام تر فیملیز اور تمام تر شہریوں کو سرکاری ریسٹ ہاؤسز اور ہوٹلز میں پہنچا دیا گیا ہے، اور ادویات، خوراک، گرم کپڑوں سمیت ضروریات ان کی پوری کی جا رہی ہیں۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق کل رات تک مری میں داخل ہونے والی 33,745 گاڑیاں موجود تھیں، جن میں سے 33,373 گاڑیوں کا انخلاء ہو چکا ہے، یعنی کہ آلموسٹ ساری کی ساری گاڑیاں جو ہیں وہ جو کل رات گئی تھیں وہ ساری نکال دی گئیں۔ لیکن اس سب کے اندر جو کال سامنے آئی ناظرین کرام، اور ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو کے اندر جو اسلام آباد پولیس کے ASI ہیں جو کہ CTO صاحب سے بھی رابطہ فرما رہے تھے اور ان سے لگاتار وہ ان رابطے میں تھے اور وہ کوشش کر رہے تھے، ان کی رسائی بھی تھی، ان کے آڈیو بھی سامنے آ چکی ہے جس میں نااہلی کا مکمل طور پر کھلا وہ بتا رہے ہیں کہ یہ انتظامیہ چاہتی وہ یہاں پر اگر بالکل خاموش تماشائی نہ بنے رہتے تو بڑے نقصان سے بچایا جا سکتا تھا۔ شام 6 بجے پھنس چکے تھے، شام 6 بجے کھانا شانا ختم ہو چکا تھا، پانی ختم ہو چکا تھا، اس کے بعد رات 4 بجے تک یہ 10 گھنٹے کا ٹائم بنتا ہے، اس کے دوران بھی ان سے کوئی وہاں پر رابطہ نہیں ہوا، یہ آخری رابطہ اس کے بعد ان کا منقطع ہو گیا۔ اس سب کے اندر 6 بجے یہ واقعہ ہوتا ہے اور 6 بجے یہ لوگ پھنس چکے تھے، اور کل جب 6 بجے یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو 8 بجے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب ٹویٹر پہ ٹویٹ کر رہے تھے اور کہتے ہیں I appreciate the arrangements and efforts of police administration and rescue teams to manage huge influx of tourists in Murree area during snowfall۔ تو انہوں نے بڑی تعریف کی رات کو 8 بجے کہ بہترین کام کر رہی ہے پولیس ایڈمنسٹریشن اور ریسکیو ٹیمیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل بڑا انفلکس آیا ہے، ہم نے اسے بڑے بہترین احسن طریقے سے مینج کیا ہے، اور عثمان بزدار صاحب اس کے بعد سو گئے۔
اور یہ واقعہ ہے کل کا. اس کے بعد بھی اور بھی بہت سی چیزیں ہوئی ہیں ناظرین کرام, اور اس کے حوالے سے کچھ لیٹسٹ اپڈیٹس بھی رکھوں گا. اور اس میں جو اہم ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ صوبہ پنجاب کے سیاسی مقام مری میں قیامت ٹوٹی ہوئی تھی, لیکن اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کیا کر رہے تھے یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ پاکستان تحریک انصاف کے پارٹی کے تنظیمی اجلاس میں بیٹھے رہے. لاہور میں پاکستان تحریک انصاف کا تنظیمی اجلاس جس کی شفقت محمود نے صدارت کی, جبکہ اجلاس میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار بھی شریک رہے. گورنر پنجاب, وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری, صوبائی وزراء سبطین خان, میاں محمود الرشید اور وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی عثمان ڈار بھی اس اجلاس میں شریک تھے. پی ٹی آئی کی تنظیم سازی کا اجلاس 2.5 گھنٹے تک جاری رہا, جس میں شرکت کے بعد وزیر اعلیٰ نے مری میں ہنگامی حالت کا نفاذ کیا. اس سے پہلے نہیں کیا, وہ 2.5 گھنٹے کا جو تنظیم کا اجلاس تھا کہ پارٹی کو مضبوط کیسے بنانا ہے, اس کے بعد ایمرجنسی کا اعلان ہوا. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار پی ٹی آئی کے تنظیم سازی اجلاس میں مصروف رہے, اور اس حوالے سے وفاقی وزیر جو ہے شفقت محمود صاحب, انہوں نے تصدیق کی اور بتایا کہ میٹنگ 2.5 گھنٹے تک جاری رہی, جس میں پارٹی معاملات پر تفصیل سے بحث ہوئی. ان کا کہنا تھا کہ پارٹی تنظیم سازی پر میٹنگ میں وزیر اعلیٰ اور گورنر پنجاب نے خصوصی شرکت کی ہے. اب اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس پر صحافی نے فواد چودھری صاحب سے سوال کیا کہ وزیر اعلیٰ پی ٹی آئی کے تنظیمی اجلاس میں شریک تھے. اس پر ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ تنظیمی اجلاس کے آغاز میں شریک تھے, لیکن وزیر اعظم کی ہدایت پر وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ اجلاس چھوڑ کر چلے گئے. یعنی کہ انہیں ظاہری بات ہے ہدایت چاہیے ہوتی ہے, انہیں کہا جائے تو کر سکتے ہیں, خود تو کچھ نہیں کر سکتے. اور اس سارے کے سارے معاملے کے اندر اور بھی بہت سی چیزیں ناظرین کرام اس وقت سامنے آ رہی ہیں. اس وقت اس کے بعد پھر وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب جو ہیں انہوں نے ہنگامی اجلاس بھی کیا, مری میں پیدا ہونے والی صورتحال کا جائزہ بھی لیا. اس کے بعد وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب جو ہیں وہ اس وقت راول پنڈی بھی پہنچ چکے ہیں, اور خود تمام تر ریلیف کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کی وہ مانیٹرنگ بھی کر رہے ہیں. سب کچھ کیا جا رہا ہے, لیکن اس سب میں بہت سی چیزیں بڑی امپورٹنٹ بھی ہیں جو ضروری سمجھنا بھی ضروری ہیں کہ اب فائدہ اب تو سب کر رہے ہیں, اور اب بھی جو کر رہی ہے وہ فوج ہی کر رہی ہے. ابھی جتنے معاملات کلیئر ہو رہے ہیں وہ فوج کر رہی ہے. اب آپ صرف جا کے پی ڈی ایم میں کو ایکٹیو کر لیں, آپ جو مرضی کر لیں, اب تو فوج حل بھی کر چکی ہے مسئلہ. اب جائیں اور تصویریں بنوائیں اور جائیں اور آپ کہیں کہ تحقیقاتی رپورٹیں آئیں گی. اس سب میں ابھی جو اطلاعات ہیں لیٹسٹ, ایکسپریس وے مکمل طور پر کلیئر ہے. پرانا جی ٹی روڈ پر بھی ٹریفک سست روی ہے, سست روی سے رواں ہے, اور کلڈنا سے باڑیاں تک روڈ سے برف اور درخت ہٹانے کا کام جاری ہے. راول پنڈی انتظامیہ جو ہے اس کی پوری ڈویژن کی جو ریسکیو ٹیمیں ہیں وہ بھی وہاں پر ہیں. یہ چیزیں تو ناظرین کرام بڑی ضروری تھی کہ پتہ ہو کہ ہو کیا رہا تھا اس وقت, پریورٹیز کیا تھیں, اور کیا اجلاس ملتوی نہیں ہو سکتا تھا. 2.5 گھنٹے آپ پارٹی کے اجلاس میں بیٹھے رہے اور ڈوبتی نیا کو بچانے کے لیے. اور ویسے بھی عثمان بزدار صاحب ود ڈیو ریسپیکٹ انہوں نے ایسی کون سا مشورہ دے دینا تھا اس اجلاس کے اندر, اور وہ بھی وزیر اعظم کی ہدایت پر اٹھے, ورنہ وہیں پر انہوں نے بیٹھے رہنا تھا. 2.5 گھنٹے تک اجلاس یہ جاری رہا. اس سب کے اندر جو کاربن مونو آکسائڈ ہے ناظرین کرام, اس حوالے سے آپ باہر کہیں پر بھی چلے جائیں, ادھر گھروں میں بھی, ہوٹلز میں بھی, اور ہر جگہ پر کاربن مونو آکسائڈ کے ڈیٹیکٹر لگے ہوتے ہیں, کیونکہ یہ ایک بڑی قاتل گیس ہے. CO اس کا, جیسے کاربن ڈائی آکسائڈ ہے اس میں CO2 ہوتی ہے, اسی طرح کاربن مونو آکسائڈ ہے CO. اور یہ جو اب ہم کاربن ڈائی آکسائڈ ہم ریلیز کرتے ہیں تو وہ اس سے ریاکشن سے بھی بن جاتی ہے. جب آپ بالکل بلاک ہو جاتے ہیں آپ کا سائلنسر اور ہر چیز گاڑی کا, اس میں برف دھنس گئی تو اندر CO بنتی ہے, کمروں میں بھی بن سکتی ہے. اور اس حوالے سے یہ اس لیے پوائزنس ہے کہ یہ چند منٹوں میں اپنا کام دکھاتی ہے. بندے کے پاس اتنی مہلت بھی نہیں ہوتی کہ وہ باہر جا سکے یا پھر وہ دروازے تک جا سکے. اور اس سب کے اندر, اس کے اندر جو سب سے بڑا پرابلم, آپ کو پتا ہے کہ یہ جو سوئی گیس ہمارے گھروں میں آتی ہے, اس میں جو اس کی اسمیل ہے وہ ڈالی جاتی ہے تاکہ کوئی نقصان نہ ہو. اسی طرح سے یہ ایک نیچرل ہے, تو یہ جب بنتی ہے تو اس کی نہ تو اسمیل ہے, نہ ہی اس کا کوئی رنگ ہے, نہ ہی یہ ڈیٹیکٹ کی جا سکتی ہے کہ جس کمرے میں کوئی گیس بھری ہوئی ہے, اور یہ صرف اور صرف انسان کو فوری بالکل بندے کو فارغ کر دیتی ہے. اس سب کے اندر گاڑیوں کے لیے بھی اس کے ڈیٹیکٹر ملتے ہیں. ہمارے ہاں تو انسانی جان کی اتنی قیمت نہیں ہے, ریگولیشنز نہیں ہے بلڈنگز کی, گاڑیوں کی, ورنہ یہ چیزیں آپ کی گاڑیوں میں بھی ہونی چاہیے, آپ گاڑیوں میں بھی لگا سکتے ہیں. اور اس کے اندر ظاہری بات ہے آپ کو باہر نکلنا ہوتا ہے, لیکن باہر اس وقت ایسے حالات تھے, ٹھنڈ تھی, 5 فٹ برف تھی, تو وہ لوگ اس لیے وہاں سے کہاں سے نکلتے, کیسے نکلتے, تو ان کے لیے تو آگے کنواں پیچھے کھائی کی سی صورتحال تھی. لیکن اس کے حوالے سے آگاہی میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر دینا بھی بڑا ضروری ہے کہ کاربن مونو آکسائڈ کرتی کیا ہے اور اس کے ساتھ کیا کچھ ہو سکتا ہے اور اس سے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے. ظاہری بات ہے اسے ڈیٹیکٹ اگر بر وقت کر لیا جائے, کوئی الارم بج جائے, اس کے ڈیٹیکٹر گھروں میں لگانے کے لیے بھی ملتے ہیں, گاڑیوں میں لگانے کے لیے بھی ملتے ہیں, آن لائن بھی مل جاتے ہیں. تو یہ چیز بڑی ضروری ہے تاکہ اپنے اور اپنے اہل خانہ کو بچایا جا سکے, اور بر وقت آپ وینٹیلیشن کا انتظام کریں یا پھر باہر نکلیں, اس کے بعد دروازے
کھول کے باہر نکل جائیں تاکہ وینٹیلیشن ہو، اور جب الارم بند ہو اس کے بعد آپ اپنا روٹین ایکٹیویٹیز کریں. تو یہ بھی ایک چیز تھی جو آپ کے سامنے رکھنا بڑا ضروری تھی. کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی اور اس ملک پاکستان کا بھی. اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے پاکستان کو تا قیامت رکھے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.